أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ پیش ہے۔ یقیناً یہ ایک عزت والا قرآن ہے، ایک چھپی ہوئی کتاب میں محفوظ، کوئی اسے چھو نہیں سکتا سوائے پاک کیے ہوئے لوگوں کے۔ اس کا اتارا جانا تمام جہانوں کے رب کی طرف سے ہے۔ یقیناً ہم نے اسے فصیح و بلیغ قرآن بنایا تاکہ تم عقل کرو، اور یقیناً یہ قرآن ام الکتاب میں ہے، اور ہمارے نزدیک ضرور بہت بلند شان والا اور حکمت والا ہے۔ اور ہم نے کتاب میں کوئی چیز بھی نظر انداز نہیں کی، آخر وہ اپنے رب کی طرف اکٹھا کیے جائیں گے، اور ہر ایک چیز کے ہمارے پاس خزانے ہیں، مگر بقدر معلوم اور بقدر ضرورت ہم ان کو اتارتے ہیں۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنے منظوم کلام میں فرماتے ہیں، قرآن کتاب رحماں سکھلائے راہ عرفاں، جو اس کے پڑھنے والے ان پر خدا کے فیضاں، ان پر خدا کی رحمت جو اس پہ لائے ایماں، یہ روز کر مبارک سبحان من یرانی۔ قابل احترام صدر اجلاس، معزز سامعین، خاکسار کی تقریر کا عنوان جیسا کہ آپ نے سماعت فرما لیا ہے، سیرت حضرت مسیح موعود علیہ السلام عظمت قرآن کی روشنی میں۔ معزز سامعین، سیدنا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زمانہ میں جس مسیح موعود اور مہدی موعود کے آنے کی خوشخبری دی تھی، اس کے ظہور کی اہم ترین غرض قرآن کریم کے فضائل و کمالات اور اس کی عظمت و صداقت کا اظہار تھا۔ چنانچہ جب سورہ جمعہ کی آیت وآخرین منہم لما یلحقوا بہم نازل ہوئی تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون لوگ ہوں گے جن کو آپ دوبارہ آیات پڑھ کر سنائیں گے، انہیں پاک کریں گے اور کتاب اور حکمت سکھائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایمان ثریا ستارے پر چلا جائے گا تو ایک مرد فارس اسے واپس لائے گا۔ بعض روایات میں علم یا قرآن کے متروک ہونے کا ذکر ہے، جس کی عظمت و فضیلت کو دوبارہ مسیح موعود نے دلوں میں بٹھانا تھا۔ معزز سامعین، مفقود ایمان اور متروک قرآن کی عظمت کو دوبارہ قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قادیان کی اس گمنام بستی میں
حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا، آپ علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کے موافق کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، قرآن شریف کی عظمت کو قائم کرنے کے لیے 14ویں صدی کے سر پر مجھے بھیجا۔ ملفوظات جلد اول۔ سامعین کرام، زمانے کی حالت زار کا نقشہ کھینچتے ہوئے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ زمانہ در حقیقت ایک ایسا زمانہ ہے جو بالطبع تقاضا کر رہا ہے جو قرآن شریف اپنے ان تمام بطون کو ظاہر کرے جو اس کے اندر مخفی چلے آتے ہیں۔ سو یقیناً سمجھو کہ وہ دروازہ کھولا گیا ہے اور خدا تعالیٰ نے ارادہ کر لیا ہے کہ تا قرآن کریم کے عجائبات مخفیہ اس دنیا کے متکبر فلسفیوں پر ظاہر کرے۔ اب نیم ملا دشمن اسلام اس ارادے کو روک نہیں سکتے، اگر اپنی شرارتوں سے باز نہیں آئیں گے تو ہلاک کیے جائیں گے، اور قہری تماچا حضرت قہار کا ایسا لگے گا کہ خاک میں مل جائیں گے۔ ان نادانوں کو حالت موجودہ پر بالکل نظر نہیں، چاہتے ہیں کہ قرآن کریم مغلوب اور کمزور اور ضعیف اور حقیر سا نظر آوے، لیکن اب وہ جنگی بہادر کی طرح نکلے گا، ہاں وہ ایک شیر کی طرح نکلے گا، ہاں وہ ایک شیر کی طرح میدان میں آئے گا اور دنیا کے تمام فلسفہ کو کھا جائے گا اور اپنا غلبہ دکھائے گا، اور لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ کی پیشگوئی کو پوری کر دے گا، اور پیشگوئی وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ کو روحانی طور سے کمال تک پہنچائے گا۔ اب وہ ابن مریم جس کا روحانی باپ زمین پر بجز معلم حقیقی کے کوئی نہیں، جو اس وجہ سے آدم سے بھی مشابہت رکھتا ہے، بہت سا خزانہ قرآن کریم کا لوگوں میں تقسیم کرے گا، یہاں تک کہ لوگ قبول کرتے کرتے تھک جائیں گے اور لا یقبلہ احد کا مصداق بن جائیں گے، اور ہر ایک طبیعت اپنے ظرف کے مطابق پر ہو جائے گی۔ ازالہ اوہام۔ نور فرقاں ہے جو سب نوروں سے اجلا نکلا، پاک وہ جس سے یہ انوار کا دریا نکلا۔ سامعین کرام، سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے اس اقتباس سے یہ واضح ہے کہ آخری زمانہ میں مسیح موعود کے ذریعے قرآن کریم کی عظمت دو طرح سے ظاہر ہوگی۔ ایک لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ کے تحت بیرونی طور پر تمام ادیان پر قرآن کریم کے حقائق و دقائق، علوم و معارف کے خزانے ظاہر کر کے تمام ادیان پر قرآن کریم کی صداقت، فضیلت و عظمت قائم کی جائے گی اور اسلام کو غلبہ عطا کیا جائے گا۔ اور دوسری طرف اندرونی طور پر وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ کے تحت امت محمدیہ میں اللہ تعالیٰ اور اسلام کے بنیادی عقائد کے متعلق پیدا ہونے والے شکوک و شبہات کو قرآنی تعلیمات کی روح سے دور کر کے عقائد فاسدہ و بدعات کا قلع کما کر کے قرآن کریم کی عظمت قائم کی جائے گی اور دین اسلام کو تمکنت عطا کی جائے گی۔ سامعین کرام، قرآن کریم کی عظمت اور صداقت کو تمام ادیان پر ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو اپنی جناب سے قرآن کریم کا خاص علم و فہم عطا فرمایا اور آپ کی تربیت فرمائی۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، میں اس ذات کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اس خدا نے میری طرف نظر رحمت کی اور مجھے قبول کیا اور مجھ پر احسان کیا اور میری تربیت کی، اور اس نے اپنے حضور سے مجھے فہم عطا کیا
جو سلیم تھا، اور ایسے عقل مستقیم جو بغیر کجی کی ہے عطا کی، اور کتنے ہی نور ہیں جو اس نے میرے دل میں ڈالے، اور مجھے قرآن کی معرفت عطا کی گئی جو میرے علاوہ کسی اور کو نہیں دی گئی، اور اس میں سے میں نے وہ پایا اور حاصل کیا جو میرا مخالف کوشش کے باوجود نہ پا سکا، اور میں اس قرآن کے فہم میں اس عالی مرتبے تک پہنچا جہاں تک اکثر لوگوں کی عقلیں پہنچنے سے قاصر ہیں۔ حمامۃ البشریٰ نیز آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ تو صرف اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور اس کی بے حد عنایت ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میرے جیسے عاجز انسان کے ہاتھ سے اس کے دین کی عزت ظاہر ہو۔ میں نے ایک وقت ان اعتراضات اور حملات کو شمار کیا جو اسلام پر ہمارے مخالفین نے کیے ہیں، تو ان کی تعداد میرے خیال اور اندازہ میں 3000 ہوئی تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب تو وہ اور بھی تعداد بڑھ گئی ہوگی۔ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ اسلام کی بنا ایسی کمزور باتوں پر ہے کہ اس پر 3000 اعتراض وارد ہو سکتا ہے۔ نہیں، ایسا ہرگز نہیں۔ یہ اعتراضات تو کوتا اندیشوں اور نادانوں کی نظر میں اعتراض ہے، مگر میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ میں نے جہاں ان اعتراضات کو شمار کیا وہاں یہ بھی غور کیا ہے کہ ان اعتراضات کی تہ میں دراصل بہت ہی نادر صداقتیں موجود ہیں، اور عدم بصیرت کی وجہ سے معترضین کو دکھائی نہیں دیں، اور در حقیقت یہ خدا تعالیٰ کی حکمت ہے کہ جہاں نابینا معترض آ کر اٹکا ہے وہیں حقائق و معارف کا مخفی خزانہ رکھا ہے، اور خدا تعالیٰ نے مجھے مبعوث فرمایا ہے کہ میں ان خزائن مدفونہ کو دنیا پر ظاہر کروں، میں ان خزائن مدفونہ کو دنیا پر ظاہر کروں، اور ناپاک اعتراضات کا کیچڑ جو ان درخشاں جواہرات پر تھوپا گیا ہے یعنی قرآن کریم پر، اس سے ان کو پاک صاف کروں۔ اور خدا تعالیٰ کی غیرت اس وقت بڑی جوش میں ہے کہ قرآن کریم کی عزت کو ہر ایک خبیث دشمن کے داغ اعتراض سے منزہ و مقدس کرے۔ ملفوظات جلد اول۔ وہ خزائن جو ہزاروں سال سے مدفون تھے اب میں دیتا ہوں اگر کوئی ملے امیدوار۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، خدا تعالیٰ میرے ہاتھ سے اور میرے ہی ذریعے سے دین اسلام کی سچائی اور تمام مخالف دینوں کا باطل ہونا ثابت کر دے گا۔ میرے ہاتھ سے آسمانی نشان ظاہر ہو رہے ہیں، اور میرے قلم سے قرآنی حقائق اور معارف چمک رہے ہیں۔ تریاق القلوب۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو سلطان القلم اور آپ کی قلم کو ذوالفقار علی کے خطاب سے سرفراز فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے 90 کے قریب تصانیف تحریر فرمائیں جو روحانی خزائن کے نام سے سیٹ کی صورت میں شائع شدہ ہیں۔ آپ کے 300 اشتہارات 3 جلدوں میں شائع شدہ ہیں۔ ملفوظات کی 10 جلدیں ہیں۔ علم و معرفت سے پر آپ کے 700 مکتوبات 5 جلدوں میں شائع شدہ ہیں۔ آپ کے اردو منظوم کلام، فارسی منظوم کلام، عربی منظوم کلام اور آپ کے بیان کردہ تفسیر القرآن الگ سے شائع شدہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی ان تصانیف میں نظم و نثر میں قرآن مجید کی عرفہ و اعلیٰ شان اور اس کے انتہائی بلند مقام کو دنیا پر ظاہر فرمایا۔ اس کے حسن بے مثال کو آشکار کر کے ایک دنیا کو اس کا گرویدہ بنا دیا، اور قرآن کریم کے بے شمار حقائق و دقائق اور علوم و معارف پر سے پردہ اٹھا کر اس کے نور ہدایت اور احسان کو دنیا کے لیے عام کر دیا۔ اور سب سے بڑھ کر یہ
کہ آپ نے دلائل و براہین کی روح سے یہ ثابت کر فرمایا کہ روئے زمین پر قرآن ہی وہ عالمگیر شریعت ہے جو صحیح معنوں میں تا قیامت ایک زندہ شریعت کہلانے کی مستحق ہے، جس کی تعلیم ہمیشہ ہمیش کے لیے ہے، جو ہر زمانہ اور اس کی ضرورتوں پر پوری اترنے والی ہے۔ سامعین کرام، سامعین کرام، خاکسار وقت کی رعایت سے آپ کی مارکہ کتب میں سے چند ایک کا ذکر کرتا ہے۔ آغاز جوانی میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بذریعہ کشف خبر دی گئی کہ قطبی نام کی ایک کتاب لکھنا آپ کے لیے مقدر ہے، اور قطبی لفظ میں یہ حکمت ہے کہ وہ اپنے مضبوط دلائل اور مستحکم اور غیر متزلزل براہین کی وجہ سے ستارہ کی طرح افق پر طلوع ہوگی اور دنیا بھر کو سچے دین کی طرف رہنمائی کرنے کا موجب بنے گی۔ حضور کا یہ رویا براہین احمدیہ کی اشاعت کی شکل میں پورا ہوا۔ آپ علیہ السلام نے اس مایہ ناز مارکہ آرا تصنیف براہین احمدیہ میں جملہ مذاہب عالم کے لیڈروں اور فلسفیوں کو چیلنج دیا کہ قرآن مجید کی حقیقت اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے ثبوت میں جو 300 دلائل قطعیہ عقلیہ قرآن مجید سے نکال کر پیش کیے گئے ہیں، اگر کوئی غیر مسلم اپنے مذہب کے عقائد کی صداقت میں اپنی الہامی کتاب میں سے ثابت کر کے دکھلاوے، یا اگر تعداد میں ان کے برابر پیش نہ کر سکے، تو ان میں سے نصف یا تیسرا حصہ یا چوتھا حصہ یا پانچواں حصہ ہی اپنی الہامی کتاب سے نکال کر دکھاوے، یا اگر دلائل پیش کرنے سے عاجز ہو تو ہمارے دلائل ہی کو نمبر وار توڑ کر دکھا دے، تو بلا تعمل اپنی 10,000 روپے کی جائیداد اس کے حوالے کر دی جائے گی۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، حقیقت میں یہ کتاب طالبان حق کو ایک بشارت اور منکران دین اسلام پر ایک حجت الہی ہے، جس کا جواب قیامت تک ان سے میسر نہیں آ سکتا، اور اسی وجہ سے اس کے ساتھ ایک اشتہار بھی انعامی 10,000 روپے کا شامل کیا گیا، تاکہ ہر ایک منکر اور معاند پر جو اسلام کی حقیقت سے انکاری ہے اتمام حجت ہو اور اپنے باطل خیال اور جھوٹے اعتقاد پر مغرور اور فریفتہ نہ رہے۔ براہین احمدیہ، آزمائش کے لیے کوئی نہ آیا ہر چند، ہر مخالف کو مقابل پہ بلایا ہم نے۔ سامعین کرام، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی عظمت قرآن کا ایک شاندار کارنامہ آپ کی شہرۂ آفاق تصنیف اسلامی اصول کی فلسفی ہے۔ اس کتاب کی عظمت شان کے بارے میں آپ تحریر فرماتے ہیں، جلسہ اعظم مذاہب جو لاہور ٹاؤن ہال میں 26، 27، 28 دسمبر 1896 کو ہوگا، اس میں اس عاجز کا ایک مضمون قرآن شریف کے کمالات کے بارے میں پڑھا جائے گا۔ یہ وہ مضمون ہے جو انسانی طاقتوں سے برتر اور خدا تعالیٰ کے نشانوں میں سے ایک نشان اور خاص اس کی تائید سے لکھا گیا ہے۔ اس میں قرآن شریف کے وہ حقائق و معارف درج ہیں جن سے آفتاب کی طرح روشن ہو جائے گا کہ در حقیقت یہ خدا کا کلام اور رب العالمین کی کتاب ہے، اور جو شخص اس مضمون کو اول سے آخر تک 5 سوال کے جواب میں سنے گا، میں یقین کرتا ہوں کہ ایک نیا ایمان اس میں پیدا ہوگا اور ایک نیا نور اس میں چمک اٹھے گا، اور خدا تعالیٰ کے پاک کلام کی ایک جامع تفسیر اس کے ہاتھ آ جائے گی۔ مجھے خدائے علیم نے الہام سے مطلع فرمایا ہے کہ یہ وہ مضمون ہے جو سب پر غالب آئے گا، اور اس میں سچائی اور حکمت اور معرفت کا وہ نور ہے جو دوسری قومیں بشرطے کہ حاضر ہوں اور اس کو اول سے آخر تک سنیں شرمندہ ہو جائیں گی، اور ہرگز قادر نہیں ہوں گی
کہ اپنی کتابوں کے یہ کمال دکھلا سکیں، کیونکہ خدا تعالیٰ نے ارادہ فرمایا ہے کہ اس روز اس پاک کتاب کا جلوہ ظاہر ہو۔ میں نے عالم کشف میں اس کے متعلق دیکھا کہ میرے محل پر غیب سے ایک ہاتھ مارا گیا ہے، اور اس کے چھونے سے اس محل میں ایک نور ساتیہ نکلا جو ارد گرد پھیل گیا، اور میرے ہاتھوں پر بھی اس کی روشنی ہوئی۔ تب ایک شخص جو میرے پاس کھڑا تھا اور بلند آواز سے بولا، اللہ اکبر خربت خیبر۔ اس کی یہ تعبیر ہے کہ اس محل سے میرا دل مراد ہے جو جائے نزول و حلول انوار ہے، اور وہ نور قرآنی معارف ہیں، اور خیبر سے مراد تمام خراب مذہب ہیں جن میں شرک اور باطل کی ملونی ہے، اور انسان کو خدا کی جگہ دی گئی یا خدا کی صفات کو اپنے کامل محل سے نیچے گرا دیا ہے۔ سو مجھے جتلایا گیا کہ اس مضمون کے خوب پھیلنے کے بعد جھوٹے مذہبوں کا جھوٹ کھل جائے گا، اور قرآنی سچائی دن بدن زمین پر پھیلتی جائے گی جب تک کہ اپنا دائرہ پورا کرے۔ پھر میں اس کشفی حالت سے الہام کی طرف منتقل کیا گیا، اور مجھے یہ الہام ہوا، ان اللہ معک ان اللہ یقوم اینما قمت، یعنی خدا تیرے ساتھ ہے، خدا وہیں کھڑا ہوتا ہے جہاں تو کھڑا ہو۔ یہ حمایت الہی کے لیے ایک استعارہ ہے، تریاق القلوب۔ سامعین کرام، اسلامی اصول کی فلسفی کا یہ مضمون بلا شبہ قرآن کریم کے حقائق و معارف، علم و عرفان کی بے نظیر اور اچھوتی تفسیر ہے، اور اس مضمون کی ایسی شہرت ہوئی اور ایسا چرچا ہوا کہ ہر خاص و عام کی زبان پر الہام الہی کے یہ الفاظ جاری ہوئے کہ مضمون سب پر بالا رہا۔ سامعین کرام، پادری عماد الدین نے زین الاقوال نام کی کتاب لکھ کر قرآن مجید پر حملے کیے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کے جواب میں نور الحق کتاب لکھی۔ اس میں قرآن کریم کے معارف اور حقائق کا انکشاف فرمایا۔ آپ نے ہر اہل مذہب کو دعوت دی کہ اپنے مذہب کا دعویٰ اور دلیل اپنی الہامی کتاب سے ثابت کریں۔ اسی اصل اور معیار کو آپ نے مباحثوں، مناظروں اور تحریر و تقریر میں خوب استعمال فرما کر قرآن کریم کی عظمت و شان کو دوبالا فرمایا، کیونکہ قرآن کریم اپنی پاک اور مکمل تعلیمات اور اپنی روحانی تاثیرات کی روح سے سب کتب سماوی میں یکتا اور منفرد ہے۔ جمال و حسن قرآن نور جاں ہر مسلمان ہے، قمر ہے چاند اوروں کا ہمارا چاند قرآن ہے، نظیر اس کی نہیں جمتی نظر میں فکر کر دیکھا، بھلا کیوں کر نہ ہو یکتا کلام پاک رحماں ہے، بہار جاویداں پیدا ہے اس کی ہر عبارت میں، نہ وہ خوبی چمن میں ہے نہ اس کا کوئی بستاں ہے۔ سامعین کرام، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے جہاں غیر مذاہب کے بالمقابل قرآن کریم کی عظمت ثابت فرمائی، وہیں اندرونی طور پر امت محمدیہ میں قرآن کریم کی طرف منسوب ہونے والے غلط عقائد و نظریات کو دور فرما کر قرآن کریم کے تقدس اور عظمت کو قائم فرمایا۔ مسلمانوں میں یہ غلط عقیدہ راہ پا گیا تھا کہ خدا تعالیٰ کی صفت تکلم اب معطل ہو گئی ہے۔ پہلے زمانے میں وہ بولتا تھا پر اب بولتا نہیں۔ مجیب الدعوات خدا پر مسلمانوں کا ایمان اٹھ گیا تھا، اور وہی وہ الہام کے منکر ہو گئے تھے۔ سامعین کرام، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت کا اصل مقصد اور آپ کا سب سے بڑا معجزہ یہی ہے کہ آپ نے حی و قیوم مجیب الدعوات خدا کو پیش کیا ہے، اور آپ کے وجود سے زندہ خدا کی تجلی ظاہر ہوئی ہے۔ آپ علیہ السلام نے یہ ثابت کیا کہ قرآن کریم کی سچی پیروی کرنے سے زندہ خدا ملتا ہے اور خدا کے لذیذ مکالمہ مخاطبہ کا شرف عطا ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قرآن شریف اپنی روحانی خاصیت اور اپنی ذاتی روشنی سے اپنے سچے پیروں کو اپنی طرف کھینچتا ہے اور اس کے دل کو منور کرتا ہے، اور پھر بڑے بڑے نشان دکھلا کر خدا سے ایسے تعلقات مستحکم بخش دیتا ہے کہ وہ ایسی تلوار سے بھی ٹوٹ نہیں سکتے
جو ٹکڑا ٹکڑا کرنا چاہتی ہے، وہ دل کی آنکھ کھولتا ہے، گناہ کے گندے چشمے کو بند کرتا ہے اور خدا کے لذیذ مکالمہ مخاطبہ سے شرف بخشتا ہے اور علوم غیب عطا فرماتا ہے اور دعا قبول کرنے پر اپنے کلام سے اطلاع دیتا ہے، اور ہر ایک جو اس شخص سے مقابلہ کرے جو قرآن شریف کا سچا پیرو ہے، خدا تعالیٰ اپنے ہیبت ناک نشانوں کے ساتھ اس پر ظاہر کر دیتا ہے کہ وہ اس بندے کے ساتھ ہے جو اس کے کلام کی پیروی کرتا ہے۔ چشمہ معرفت۔ نیز فرمایا، سامعین کو یقین دلاتا ہوں کہ وہ خدا جس کے ملنے سے جس کے ملنے میں انسان کی نجات اور دائمی خوشحالی ہے، وہ بجز قرآن کی پیروی کے ہرگز نہیں مل سکتا۔ اور یقیناً سمجھو کہ جس طرح یہ ممکن نہیں کہ ہم بغیر آنکھوں کے دیکھ سکیں یا بغیر کانوں کے سن سکیں یا بغیر زبان کے بول سکیں، اسی طرح یہ بھی ممکن نہیں کہ بغیر قرآن کے اس پیارے محبوب کا منہ دیکھ سکیں۔ میں جوان تھا، اب بوڑھا ہوا، مگر میں نے کوئی نہ پایا جس نے بغیر اس پاک چشمہ کے اس کھلی معرفت کا پیالہ پیا ہو۔ اسلامی اصول کی فلسفی۔ قرآن خدا نما ہے، خدا کا کلام ہے، بے اس کے معرفت کا چمن ناتمام ہے۔ سب جہان چھان چکے، ساری دکانیں دیکھیں، میں عرفان کا یہی ایک ہی شیشہ نکلا، حق کی توحید کا مرجھا ہی چلا تھا پودا، ناگہاں غیب سے یہ چشمہ اصفا نکلا۔ سامعین کرام، مسلمانوں میں قرآن کے متعلق ایک غلط عقیدہ ناسخ و منسوخ کا رہ پا گیا تھا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے 5 آیات، علامہ سیوطی نے 20 اور بعض علماء نے ناسخ و منسوخ آیات کی تعداد 500 تک بتائی ہے، جس سے باقی قرآن کا اعتبار بھی نہ رہا۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے نہایت تحدی سے اس غلط عقیدے کا بطلان کر کے قرآن کریم کی عظمت قائم فرمائی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہم پختہ یقین کے ساتھ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ قرآن شریف خاتم کتب سماوی ہے، اور ایک شوشہ یا نقطہ اس کی شرائع اور حدود اور احکام اور اوامر سے زیادہ نہیں ہو سکتا اور نہ کم ہو سکتا ہے، اور اب کوئی ایسی وحی یا ایسا الہام من جانب اللہ نہیں ہو سکتا جو احکام فرقانی کی ترمیم یا تنسیخ یا کسی ایک حکم کے تبدیل یا تغییر کر سکتا ہو۔ اگر کوئی ایسا خیال کرے تو وہ ہمارے نزدیک جماعت مومنین سے خارج اور ملحد اور کافر ہے۔ ازالہ اوہام۔ معزز سامعین، اہل حدیث کی جانب سے قرآن کریم پر حدیث کی تقدیم کا فتنہ قرآن کریم کے درجے میں کمی کا موجب بنتا جا رہا تھا۔ اس لحاظ سے بھی آپ علیہ السلام نے قرآن کریم کی عظمت ظاہر فرمائی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، مسلمانوں میں قرآن کی عظمت نہیں رہی۔ شیعہ ہیں، وہ ائمہ کے اقوال کو مقدم کرتے ہیں، اور دوسرے فریق حدیثوں کے ظنی سلسلے کو قرآن پر قاضی بناتے ہیں۔ ملفوظات جلد دوم۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام اپنی ایک رویا کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں، آج رات مجھے رویا میں دکھایا گیا کہ ایک درخت باردار اور نہایت لطیف اور خوبصورت اور پھلوں سے لدا ہوا ہے، اور کچھ جماعت تکلف اور زور سے ایک بوٹی کو اس پر چڑھانا چاہتی ہے جس کی جڑ نہیں بلکہ چڑھا رکھی ہے۔ وہ بوٹی افتیمون کی مانند ہے، اور جیسے جیسے وہ بوٹی اس درخت پر چڑھتی ہے اس کے پھلوں کو نقصان پہنچاتی ہے، اور اس لطیف درخت میں ایک کھجواہٹ اور بدشکلی پیدا ہو رہی ہے، اور جن پھلوں کی اس درخت سے توقع کی جاتی ہے ان کے ضائع ہونے کا سخت اندیشہ ہے، بلکہ کچھ ضائع ہو چکے ہیں۔ تب میرا دل اس بات کو دیکھ کر گھبرایا اور پگھل گیا، اور میں نے ایک شخص کو جو نیک اور پاک انسان کی صورت پر کھڑا تھا پوچھا کہ یہ درخت کیا ہے
اور یہ بوٹی کیا ہے جس نے ایسے لطیف درخت کو شکنجے میں دبا رکھا ہے؟ تب اس نے جواب میں مجھے کہا، یہ درخت قرآن خدا کا کلام ہے، اور یہ بوٹی وہ احادیث اور اقوال وغیرہ ہیں جو قرآن کے مخالف ہیں یا مخالف ٹھہرائی جاتی ہیں، اور ان کی کثرت نے اس درخت کو دبا لیا ہے اور اس کو نقصان پہنچا رہی ہیں۔ تب میری آنکھ کھل گئی۔ روحانی خزائن جلد 19۔ باغ مرجھایا ہوا تھا، گر گئے تھے سب ثمر، میں خدا کا فضل لایا، پھر ہوئے پیدا اسمار۔ سامعین کرام، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں قرآن کریم ہر ایک وجہ سے احادیث پر مقدم ہے، اور احادیث کی صحت و عدم صحت پرکھنے کے لیے وہ محک ہے، اور مجھ کو خدا تعالیٰ نے قرآن کریم کی اشاعت کے لیے مامور کیا ہے، تا میں جو ٹھیک ٹھیک منشا قرآن کریم کا ہے لوگوں پر ظاہر کروں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اب خدا کا ارادہ ہے کہ صحیح معنی قرآن کے ظاہر کرے۔ خدا نے مجھے اسی لیے مامور کیا ہے، اور میں اس کے الہام اور وحی سے قرآن شریف کو سمجھتا ہوں۔ یہ خوبی ہے حضرت مسیح السلام کی کہ قرآن شریف کو آپ اللہ تعالیٰ کے الہام اور وحی سے سمجھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں اس کے الہام اور وحی سے قرآن شریف کو سمجھتا ہوں۔ ملفوظات جلد 20۔ نیز فرمایا میری حیثیت ایک معمولی مولوی کی حیثیت نہیں ہے، بلکہ میری حیثیت سنن انبیاء کی سی حیثیت ہے۔ مجھے ایک سماوی آدمی مانو، پھر یہ سارے جھگڑے اور تمام نزاعیں جو مسلمانوں میں پڑی ہوئی ہیں ایک دم میں طے ہو سکتی ہیں۔ جو خدا کی طرف سے مامور ہو کر حکم بن کر آیا ہے، جو معنی قرآن شریف کے وہ کرے گا وہی صحیح ہوں گے، اور جس حدیث کو وہ صحیح قرار دے گا وہی حدیث صحیح ہوگی۔ ملفوظات جلد 1۔ علیہ السلام فرماتے ہیں تمہارے لیے ایک ضروری تعلیم یہ ہے، تمہارے لیے ایک ضروری تعلیم یہ ہے کہ قرآن شریف کو مہجور کی طرح نہ چھوڑ دو کہ تمہاری اسی میں زندگی ہے۔ جو لوگ قرآن کو عزت دیں گے وہ آسمان پر عزت پائیں گے۔ جو لوگ ہر ایک حدیث اور ہر ایک قول پر قرآن کو مقدم رکھیں گے ان کو آسمان پر مقدم رکھا جائے گا۔ نوع انسان کے لیے روئے زمین پر اب کوئی کتاب نہیں مگر قرآن کشتی نوح۔ نیز آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے قرآن کے لفظ میں غور کیا، تب مجھ پر کھلا کہ اس مبارک لفظ میں ایک زبردست پیش گوئی ہے۔ وہ یہ ہے کہ یہی قرآن یعنی پڑھنے کے لائق کتاب ہے، اور ایک زمانہ میں تو اور بھی زیادہ پڑھنے کے لائق کتاب ہوگی، جبکہ اور کتابیں بھی پڑھنے میں اس کے ساتھ شریک کی جائیں گی، اور اس وقت اسلام کی عزت بچانے کے لیے اور بطلان کا استحصال کرنے کے لیے یہی ایک کتاب پڑھنے کے قابل ہوگی، اور دیگر کتابیں قطعاً چھوڑ دینے کے لائق ہوں گی۔ اور فرمایا فرقان کے بھی یہی معنی ہیں، یعنی یہی ایک کتاب حق و باطل میں فرق کرنے والی ٹھہرے گی، اور کوئی حدیث کی یا اور کوئی کتاب اس حیثیت اور پایہ کی نہ ہوگی۔ اب سب کتابیں چھوڑ دو اور رات دن کتاب اللہ کو پڑھو۔ ملفوظات جلد 1۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن کی عظمت قائم کرنے کے لیے سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ایک اعزازی نشان تفسیر قرآن کا بھی عطا فرمایا۔ آپ کی تمام کتب ہی تفسیر قرآن کا شاہکار ہیں، تاہم آپ نے اعجازی طور پر زبان قرآن عربی میں بعض کتب محض تفسیر قرآن کے لیے تصنیف فرمائیں، اور مخالفین کو اس کے مقابل تفسیر نویسی کا چیلنج دیا، لیکن کسی کو آپ کے مقابلہ کی جرت نہ ہوئی۔ پیر مہر علی شاہ گولڑوی کو تفسیر نویس کا چیلنج دیتے ہوئے آپ نے اعجاز المسیح کے نام پر عربی میں فصیح و بلیغ سورہ فاتحہ کی تفسیر شائع فرمائی۔
اس کتاب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو الہام فرمایا، من قام للجواب وتنمر فسوف یری انہ تندم وتذمر، یعنی جو شخص غصے سے بھر کر اس کتاب کا جواب لکھنے کے لیے تیار ہوگا وہ عنقریب دیکھ لے گا کہ وہ نادم ہوا اور حسرت کے ساتھ اس کا خاتمہ ہوا۔ الہام الہی کے عین مطابق پیر مہر علی شاہ کو اس تفسیر کے بالمقابل ایک لفظ بھی لکھنے کی جرت نہیں ہوئی، آخر کار نادم ہو کر حسرت کے ساتھ شکست کا منہ دیکھنا پڑا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، میں قرآن شریف کے معجزہ کے ذل پر عربی بلاغت فصاحت کا نشان دیا گیا ہوں، کوئی نہیں جو اس کا مقابلہ کر سکے۔ ضرورت الامام نیز فرمایا، میں نے کئی مرتبہ کہا ہے کہ میرے مخالف بھی ایک سورت کی تفسیر کریں اور میں بھی تفسیر کرتا ہوں، پھر مقابلہ کر لیا جاوے، مگر کسی نے جرت نہیں کی۔ محمد حسین وغیرہ نے تو کہہ دیا کہ ان کو عربی کا صیغہ نہیں آتا، اور جب کتابیں پیش کی گئیں تو بودے اور رقیق عذر کر کے ٹال دیا اور کہنے لگا یہ عربی تو عربی کا چالو ہے، مگر یہ نہ ہو سکا کہ ایک صفحہ ہی بنا کر پیش کر دیتا اور دکھا دیتا کہ عربی یہ ہے۔ غرض یہ نشان ہیں جو خاص طور پر میری صداقت کے لیے مجھے ملے ہیں۔ ملفوظات جلد اول۔ سامعین کرام، سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی صحبت کی برکت اور آپ کی قوت قدسیہ کے نتیجے میں قرآن کریم کے معنی و معارف کے دروازے آپ کے صحابہ پر بھی کھولے جاتے رہے ہیں۔ چنانچہ حضرت میاں عبداللہ سنوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے قادیان آنے پر اپنی کیفیت کا اظہار کچھ اس طرح فرمایا کہ میں قادیان جب آتا ہوں، یہاں وقتاً فوقتاً یک لخت مجھ پر بعض آیات قرآنی کے معنی کھولے جاتے ہیں، اور میں اس طرح محسوس کرتا ہوں کہ گویا میرے دل پر معنی کی ایک پوٹلی بندھی ہوئی گرا دی جاتی ہے۔ حضرت صاحب نے فرمایا کہ ہمیں قرآن شریف کے معارف دے کر ہی مبعوث کیا گیا ہے اور اس کی خدمت ہمارا فرض مقرر کی گئی ہے، بس ہماری صحبت کا بھی یہی فائدہ ہونا چاہیے۔ سیرت المہدی جلد اول۔ اے اکناف عالم سے اس جلسے میں آنے والے شمع احمدیت کے پروانوں، یہ یقین رکھو کہ قادیان میں آنے اور یہاں شاعر اللہ میں عبادت بجا لانے سے روحانی ترقیات حاصل ہوتی ہیں، یہاں کی جانے والی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور یہاں انوار قرآن نازل ہوتے ہیں اور قرآن کی عظمت دلوں میں قائم ہوتی ہے، کیونکہ قادیان تخت گاہ رسول ہے اور مسیح آخر الزماں کا مولد و مسکن و مدفن ہے۔ یہاں حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کے نشانات ظاہر ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے وحی و الہامات نازل ہوتے رہے۔ اس کی فضا میں، اس قادیان کی فضا میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے سانسیں لیں، اس سرزمین پر آپ کے مقدس قدم پڑے، اس کے در و دیوار آپ علیہ السلام کے لمس سے متبرک ہوئے۔ آج بھی سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی برکتیں یہاں قادیان میں موجود ہیں اور تر و تازہ ہیں، اور تا قیامت یہ برکتیں قائم رہیں گی۔ آپ سب کا یہاں آنا اللہ مبارک کرے، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تمام دعائیں آپ کے حق میں پوری ہوں، آمین۔ سامعین کرام، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا عملی نمونہ یہ تھا کہ آپ رات دن قرآن شریف ہی کی تلاوت کیا کرتے تھے، اپنی ساری زندگی قرآن شریف کا مطالعہ کرنے اور غور و تدبر میں گزار دی۔ حضور علیہ السلام کے بڑے فرزند حضرت صاحبزادہ مرزا سلطان احمد صاحب کی یہ روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے پاس ایک قرآن مجید تھا، اس کو پڑھتے اور نشان کرتے رہتے تھے۔ میں بلا مبالغہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے شاید 10,000 مرتبہ اس قرآن کو پڑھا ہوگا۔ حیات طیبہ۔ سامعین کرام، ہمارے پیارے امام سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز کا زندہ نمونہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ آپ اپنی انتہائی مصروفیات کے باوجود روزانہ باقاعدگی سے قرآن کریم کی تلاوت فرماتے ہیں اور قرآن کریم کا وسیع مطالعہ فرماتے ہیں۔ ایک کلاس میں ایک بچی نے جب حضور انور سے آپ کی ڈیلی روٹین کے بارے میں دریافت کیا تو حضور اقدس نے اس موقع پر اپنی روزانہ کی مصروفیات کا ذکر کرتے ہوئے
اپنے دن کی شروعات نوافل اور تلاوت قرآن کریم سے کرنے کا ذکر فرمایا۔ حضور جب تہجد کے وقت اٹھتے ہیں تو سب سے پہلے نوافل کی ادائیگی کرتے ہیں، اس کے بعد نماز فجر سے پہلے جو فارغ وقت ملتا ہے اس میں قرآن شریف کا کچھ حصہ تلاوت فرماتے ہیں، پھر نماز فجر کے بعد ورزش وغیرہ سے فارغ ہو کر دوبارہ قرآن شریف کا کافی زیادہ حصہ تلاوت فرماتے ہیں۔ سامعین کرام، یہ جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ کتنے احمدی احباب ہیں جن کے دن کی شروعات نوافل اور تلاوت قرآن کریم سے ہوتی ہے۔ حضور انور کا یہ نمونہ ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے، جتنی بھی مصروفیت ہو قرآن کریم کی تلاوت اور اس کے مطالعہ کو نہ چھوڑیں، اور اپنے بچوں کو بھی قرآن کریم کی تلاوت کا عادی بنائیں، اور اپنی نسلوں کے اندر قرآن کریم کی عظمت و محبت پیدا کریں تا آئندہ آنے والی نسلیں پہلے سے بڑھ کر قرآن معارف اور قرآن تعلیمات کو دنیا میں پھیلانے والی ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنے بچوں کے اندر قرآن کریم کی عظمت اور محبت کو قائم فرمایا، اور بچپن میں ہی انہیں قرآن پڑھنا سکھایا اور قرآن کریم مکمل کروایا، اور ان کے لیے تقریب آمین منعقد فرمائی۔ آج ہمارے پیارے امام سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بمثل عزیز بھی احمدی بچوں کی تقریب آمین کرواتے ہیں۔ حضور انور کے بابا کا دور خلافت میں قادیان میں ایک نظارت اصلاح و ارشاد تعلیم القرآن وقف عارضی کا قیام عمل میں آیا۔ 74 سے زائد زبانوں میں قرآن مجید کے تراجم شائع ہو چکے ہیں۔ حاضرین جلسہ، قرآن کریم کی عظمت وہی بیان کر سکتا ہے جس کو خدا نے مقرر کیا ہے اور جس کو خدا سکھا رہا ہے۔ اس لحاظ سے آج دنیا میں ایسا وجود صرف اور صرف مسیح موعود علیہ السلام کا نمائندہ خلیفہ وقت کی ذات اقدس ہے۔ حضور انور کی رہنمائی میں آج جماعت احمدیہ عالمگیر خدمت قرآن میں پیش ہے، قرآنی تعلیمات اور قرآن معارف کو پوری دنیا میں پھیلانے کا کام کر رہی ہے۔ قرآن کی عظمت کو ساری دنیا میں قائم کیا جا رہا ہے۔ معزز سامعین، آخر پر سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز کے ایک اقتباس کے ساتھ اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ حضور انور فرماتے ہیں، پس ہر احمدی کی آج ذمہ داری ہے کہ اس عظیم صحیفہ الہی کی، اس قرآن کریم کی تلاوت کا حق ادا کریں، اپنے آپ کو بھی بچائیں اور دنیا کو بھی بچائیں۔ جن لوگوں کی اسلام کی طرف توجہ پیدا ہوئی ہے لیکن احمدی نہیں ہوئے، ان میں سے بہتوں نے آخر حقیقی اسلام اور حق کی تلاش میں احمدیت کی گود میں آنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اس لیے ہر احمدی کو اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے۔ آج جب اسلام دشمن طاقتیں ہر قسم کے ہتھ کنڈے اور اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کرنے پر تلی ہوئی ہیں، بےہودگی کا ایک طوفان برپا کیا ہوا ہے، تو ہمارا کام پہلے سے بڑھ کر اس کلام الہی کو پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس پر غور کرنا ہے، فکر کرنا ہے، تدبر کرنا ہے، اور پہلے سے بڑھ کر اس کلام کے اتارنے والے خدا کے آگے جھکنا ہے تاکہ ان برکات کے حامل بنے جو اس کلام میں پوشیدہ ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ خطبہ جمعہ 7 مارچ 2008۔ قرآن کو یاد رکھنا، پاک اعتقاد رکھنا، فکر معاد رکھنا، پاس اپنے ذات رکھنا، اکسیر ہے پیارے صدق و سداد رکھنا، یہ روز کر مبارک سبحان من یرانی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔